رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معاملہ اپنی امت کے لیے بیان نہیں کیا. ایک دن یہ ارشاد ہو رہا تھا اذا کان جنح اللیل، جب رات کا وقت آ جائے، کفوا صبیانکم، میری امت اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، شام کے وقت ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، شام کے وقت ان کو گھروں میں رکھو. کیوں؟ فرمایا ان الشیطان ینتشر حینئذ، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد شیطان دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اسی دوران وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اسی دوران وہ جنوں کا حملہ ہوتا ہے. فرمایا بالخصوص یہ وقت جو غروب شمس کا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو روک کے رکھو. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّهُمْ، جب تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم گزر جائے تو پھر ضرورت کے پیش نظر ان کو گھر سے چھوڑ بھی سکتے ہو کہ وہ گھر سے نکلنے باہر جا سکے. لیکن آج تو وہ شر شیطان کے سوا شر انسان بھی موجود ہے اور اس کے بعد بھی نکلنے کے خطرات موجود ہوں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا یہ حصہ بڑا قابل غور ہے اور ہر حصہ ہی قابل غور ہوتا ہے کہ شام کا وقت جب غروب شمس ہو رہا ہے وہ بالخصوص شیطانوں کے دوڑنے کا وقت ہے اور اس وقت وہ دھکے دیتے پھر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے جھپٹ رہے ہوتے ہیں. اپنی اولاد کی بالخصوص اس وقت حفاظت کرنی چاہیے. اور جب کچھ حصہ غروب شمس کے بعد گزر جائے، رات چھا جائے اچھی طرح، تو اس کے بعد اگر کسی کو مجبوری ہے تو ضرورت کے پیش نظر وہ باہر نکل سکتا ہے. اور شام کے آداب کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اغلق الابواب، اسلامی ماحول یہ ہے کہ شام ہوتے ہی دروازے بند کر دو، دروازے کھلے نہ رکھو، دروازے بند کرو. واذکروا اسم اللہ علیہ، بسم اللہ پڑھتے ہوئے دروازے بند کرتے جاؤ. اور کوئی کھڑکی بھی کھلی نہ رہنے دو، کوئی دروازہ بھی کھلا نہ رہنے دو. یہاں تک فرما دیا اگر تمہارے اس دروازے میں کیواڑ نہیں ہے، تاک موجود نہیں ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک چھڑی ہی کھڑی کر دو، ایک دھاگا ہی باندھ دو، شریعت کا اتنا ہی پہرا کافی ہے. فرمایا جس گھر کا دروازہ بند ہوگا کبھی بھی شیطان بند دروازے کو نہیں کھولے گا. ان الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، جس کو بند کر دیا گیا ہے، حالانکہ کتنا پاورفل شیطان ہے اور کس قدر ضدی ہے، سرکش ہے، لیکن یہ پابندیاں جو شریعت نے لگا رکھی ہیں ان سے آگے جانے کی اس کی مجال نہیں ہے. جب شریعت کا حکم مانتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے دروازہ بند کر دیا، اب وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا، صرف لکڑی کھڑی کر دی. وہ جو شیطان جس کو اتنی مہارت ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ وہ بندے کے خون میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور خون میں مل کر بندے کے اندر وہ پورے رگوں کے اندر اس کا دوران ہوتا ہے، یہ شریعت مطہرہ کے پہرے ہیں. اللہ نے اتنا اس شریعت کو اتنی زبردست طاقت دے رکھی ہے. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ایک چھڑی بھی دروازے میں تم کھڑا کر دو گے پھر شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اتنی پاور والا شیطان جو داخل ہونے پہ آئے تو خون میں داخل ہو جائے، اس کو بھی شریعت مطہرہ روک سکتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے ایک چھڑی کھڑی کر دو گے اس دروازے کے اندر شیطان نہیں جا سکے گا، بندہ محفوظ رہے گا، اس کی اولاد محفوظ رہے گی. پھر فرمایا خمروا آنیتکم، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرو. دیکھو وہ منصب نبوت جو بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں اور اس کو طہارت دے کر اللہ کے قرب میں پہنچاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ماحول کے لیے بیان فرما دی ہیں. فرمایا یہ مسلم امہ کا گھر نہیں ہے کہ جس میں برتن یوں دھونے والے آگے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور شیطان ان میں کھا رہا ہے. خالی برتن میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس میں کچھ کھایا گیا ہے اب فوراً شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، اس میں سے کھاتا ہے. تو اب یا تو اس کو ڈھانپ دیا جائے یا اس کو دھو دیا جائے. یہ شریعت کا پہرا ہوگا. تھوڑا سا ڈھانپنے سے، معمولی سا کپڑا جب اوپر بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیں گے اس سے وہ برتن محفوظ ہو جائیں گے. آئندہ شیطان کی بے برکتی اس میں داخل نہیں ہو سکے گی اور جب بھی کھایا جائے گا اس میں بسم اللہ والی وہ برکت موجود رہے گی جو برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ کا تلفظ کر لیا گیا تھا. تو یہ چیزیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماحول کے لحاظ سے ان کو بیان کیا. اور پھر بالخصوص
گھر کے اندر زیادہ ذمہ داری ماحول کی یہ اس گھر کی مستورہ کے ذمے ہے، خاتون خانہ کے ذمے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اور بخاری شریف میں محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، المرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، کہ عورت اپنے گھر کے اندر اپنے خامد کے گھر میں حکمران ہے، راعیہ ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کی نگرانی ہے، اس کی نگہبانی ہے۔ خامد گھر سے باہر چلا جائے گا، یہ گھر کو سنبھالنا پیچھے اس کا کام ہے، اور اس کو شیطانی وساوس سے پاک رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہونے دے کہ جس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں خرابی لازم آتی ہو، اور بالخصوص پردے کے لحاظ سے نہ تو خود بے پردہ باہر نکلے اور نہ ہی کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ یہ آج جو ہمارے ماحول بنے ہوئے ہیں کہ خامند کے دوست بھی گھر میں کھلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور غیر محرم آ رہے ہیں اور سارا معاملہ ایسا ہو رہا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلامی ماحول کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمام روحانیت جو گھر کی ہے وہ تہہ بالا ہو جائے گی۔ جس وقت پابندی پردے کے لحاظ سے ہوگی اس میں اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بندہ اگرچہ بظاہر کسی بندگی میں مصروف نہیں، اللہ ہر سانس میں اس کو بندگی کا ثواب عطا فرمائے گا۔